ड्रामा सीरियल सामर यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अलियार का दोस्त अलियार को सेठ दाऊद के बारे में कुछ ऐसी मालूमात बताने वाला है जिससे अलियार को ये पता लग जाएगा कि उसका बाप एक बहुत ही झूठा इंसान है। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब सस्सी ने शहरयार से बात की है और शहरयार ने सस्सी को बता दिया है कि वो सामल और पिया की मदद ज़रूर करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया है कि सेठ दाऊद एक बहुत ही पार्टी का बंदा है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। आखिर कोई ना कोई हल और तरीका मैं निकालूंगा कि उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। अगर तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही है तो इसका मतलब है कि आखिर कोई ना कोई इस सेठ का बैकग्राउंड तो होगा जो उसका अपना ही बंदा उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। जिसके बाद पिया ससी को कॉल करके बताएगी कि सामल को गोली लगी है और सेठ मूसा के आदमियों ने सामल को जान से मारने की कोशिश की है। सस्सी ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और पिया से बोलती है कि क्या सामल ठीक है, सामल को कुछ तो नहीं हुआ। जहाँ फिर पिया बोलती है कि सामल अब ठीक है और वो खतरे से बाहर है और उसे होश आ चुका है। सस्सी शहरयार से बात करती है और उसे बताती है कि सेठ मूसा के आदमियों ने सामल को जान से मारने की कोशिश की है और सिर्फ इसीलिए कि वो पिया का साथ दे रहा है। शहरयार सस्सी से बोलता है कि तुम पता लगाओ कि आखिर सामल कौन से हॉस्पिटल में है। मैं जाता हूँ, उससे मिलता हूँ और इस मामले की तहकीक तक जाता हूँ। सस्सी सामल के बारे में पता लगाती है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है और फिर शहरयार सामल के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है। जहाँ फिर सामल शहरयार को सब कुछ बताता है कि आखिर वो सस्सी से मिलने के बाद घर जा रहे थे जहाँ फिर सेठ मूसा के आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं ताकि मैं पिया जी का साथ ना दूं और वो असलम साहब को ऐसे ही जेल में रखें और बाद में इस माँ बेटी को दोनों को तंग करें। शहरयार बोलता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। जिसके बाद सामल शहरयार को सब कुछ बता देता है कि पिया और मैं थाने गए थे सेठ दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट करवाने, लेकिन थानेदार ने सबूत मांगे। उस वक्त हमारे पास सबूत नहीं थे, इसलिए उसने पिया जी और मुझे बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया और उसके बाद अगले ही दिन उसने असलम को उसके गैराज से गिरफ्तार कर लिया। ये बोला कि उनके गैराज पर चोरी की गाड़ी है, जबकि असलम साहब बहुत ही सीधे से इंसान हैं। पहले भी सस्सी जी ने आपको बताया होगा कि सेठ मूसा उनके गैराज को हथियाना चाहता था। शहरयार बोलता है कि इस मौके पर कौन सा थानेदार मौजूद था। सामर बोलता है कि बाबर थानेदार था। जिसके बाद शहरयार बोलता है कि मुझे लगता है कि वो भी सेठ मूसा के साथ मिला हुआ है, इसीलिए तो उसने पिया की एफआईआर नहीं कटवाई और उसने फौरी से जाकर सेठ दाऊद से बात की होगी और सेठ दाऊद ने उसे कुछ लालच दिया होगा, इसीलिए उसने लाकर असलम को जेल में डाल दिया। चलो मैं उससे मिलता हूँ और उससे बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और जहां तक मुझसे हुआ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि आखिर मैं सस्सी की बात को नहीं टाल सकता और पिया सस्सी की दोस्त है और उसने उसे अपनी बहन बोला है और मैं हर हाल में पिया और तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद शहरयार इंस्पेक्टर बाबर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने बिला वजह किसी बंदे को लॉकअप में बंद कर रखा है। बाबर बोलता है कि नहीं सर, आपने कहाँ से सुना? उस बंदे के खिलाफ तो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल रिपोर्ट है। पहले तो वो जुआ खेलता था और आपको क्या पता कि वो इस गैराज में चोरी की गाड़ियां लाता है और उनका सामान निकाल कर बेचता है। शहरयार बोल, तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है तो तुम मुझे दो और मुझे सुबह आकर मिलो। मैं सारी की सारी मामलात खुद देखना चाहता हूँ और मैं तहकीक करना चाहता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। जहाँ फिर बाबर भी फौरी सेठ मूसा को कॉल कर देगा, उसे बोलेगा कि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है,
ایس پی شہریار کی کال آئی ہے اور انہوں نے ساری انفارمیشن مانگی ہے مجھ سے کہ اسلم کو اگر میں نے گراج سے گرفتار کیا ہے تو میرے پاس کچھ ثبوت بھی ہونے چاہیے، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سیٹھ صاحب کہ میں انہیں کیا ثبوت دوں گا، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کی باتوں میں آ کر اسلم کو بلا وجہ تھانے میں بند کر دیا ہے تو بہت ہی برا ہوگا۔ سیٹھ داؤد بولتا ہے کہ تم جیسے تیسے کرو، اس بات کو ختم کرو، لیکن یاد رکھنا کہ اسلم جیل سے باہر نہ آئے، میں تمہارا پیسوں سے منہ بند کر دوں گا۔ اگلے دن تھانے دار شہریار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شہریار اس سے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتانا کہ آخر ماجرا کیا ہے، جہاں پھر مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بابر ڈر جائے گا اور وہ شہریار کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو اس نے سکھر سے منگوایا ہے وہ بھی شہریار کو دکھا دے گا اور بولے گا کہ یہ جو سیٹھ داؤد ہے یہ سیٹھ موسیٰ ہی ہے، پرانے زمانے کا ایک جواریہ تھا جس نے جوا کھیل کھیل کر لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا کر بیجا قبضہ کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور اب اگر وہ لڑکی اٹھی ہے اپنے باپ اور اپنے لیے انصاف مانگنے تو اس نے مجھے بھی بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے میں تو اس وقت اس کی باتوں سے ڈر گیا، لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں سحر، اس بات کو میں یہی ختم کر دیتا ہوں، لیکن میرے سے جہاں تک ہوا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ شہریار کے ہاتھ موسیٰ کا سارا ڈیٹا لگ جاتا ہے اور شہریار اس ساری فائل کو پڑھتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیا اور سامل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب شہریار موسیٰ کے خلاف گرفتار وارنٹ جاری کر دے گا، جہاں پہ دوسری طرف سامل بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا کہ پیا کو انصاف ملنے والا ہے، لیکن علیار کو ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ آخر اس کا باپ کر کیا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ڈبل مائنڈ ہوا ہے، نہ تو وہ پیا کی باتوں پر اعتبار کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے باپ کی باتوں پر، اسی لیے اس نے اپنے دوست کے ذمہ لگایا تھا، اس کا دوست علیار کا دوست ساری کی ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ سب سے پہلے شروعات کرتا ہے پیا جی کی ورکشاپ سے، وہاں جا کے اسلم کے بارے میں پوچھتا ہے اور پیچھے سے اس کا بایو ڈاٹا نکلواتا ہے، جس کے بعد علیار کے دوست کو پتہ چل جائے گا کہ پیا اور سامل نے جو کچھ بھی بولا تھا وہ بالکل ٹھیک بولا تھا۔ علیار کا باپ ایک بہت ہی بڑا کرمنل ہے اور وہ لوگوں سے زمینیں ہتھیاتا ہے اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور وہ اپنے پچھلے زمانے کا بہت ہی بڑا جواریہ تھا، اسی لیے اسے اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ علیار کو کیا جواب دے گا، کیونکہ علیار کو تو اپنے باپ پر بہت ہی زیادہ اعتبار تھا کہ اس کا باپ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگا، اسی لیے وہ علیار کو کال کرے گا اور علیار کو بولے گا کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں مجھے اس طرح انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی۔ علیار بولتا ہے کہ کیا بات ہے، سیدھی طرح بات بتاؤ۔ علیار کو اس کا دوست بولتا ہے دیکھو علیار، تمہیں میں جو بتانے جا رہا ہوں اسے سننے کے بعد تم اپنے دل کو تھام کر رکھنا، میں نے ساری کی ساری انویسٹیگیشن کی ہے اور میں نے پتہ لگایا ہے، کیونکہ میں نے شروعات صرف پیا جی کی ورکشاپ اور اسلم کے گراج سے شروع کی تھی، جہاں سے پہنچتے مجھے پتہ چلا ہے کہ آخر سیٹھ داؤد جو ہے وہی سیٹھ موسیٰ ہے، اور پیا اور اسلم نے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ سارے کے سارے سچ ہے، واقع میں ہی تمہارے ابو جو ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے کرمنل ہیں اور وہ لوگوں سے زمین ہتھیاتے ہیں۔ علیار یہ بات سن کر اپنے دوست کی اتنا زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اس نے پیا کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا، اس وقت جب پیا کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور تو اور میں نے اس سامل کی بھی بات پر یقین نہیں کیا، جبکہ مجھے سامل سے ساری کی ساری بات پوچھنی چاہیے تھی، کیونکہ سامل میرے باپ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اسی لیے علیار کو اب کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ سے سوال و جواب کرے اور جا کر پیا سے معافی مانگے، لیکن اب پیا علیار کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرنے والی، کیونکہ سامل نے اپنی جان پر کھیل کر پیا کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے جیسے ہی علیار پیا کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی بولا وہ سچ تھا، میرے سامنے بابا کی حقیقت کھل چکی ہے اور یقین کرو کہ اب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ پیا بولتی ہے کہ چلے جاؤ علیار، مجھے اب تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ اس وقت وہ آدمی کھڑا ہے جسے میں نے ایک گنڈا اور موالی سمجھا تھا اور جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، اسے لگا کہ شاید اس کا باپ بالکل سچا ہے، اور مجھے حد سے زیادہ افسوس ہے علیار کہ میں نے تم سے پیار کیا۔ جہاں پہ سچی بھی شہریار سے پوچھتی ہے
کہ آخر کیا رپورٹ ہے اس بارے میں، اور شہریار سسی کو بتاتا ہے کہ سانول اور پیا نے جو کچھ بھی بولا تھا وہ بالکل سچ ہے، اور میں ساری کی ساری تحقیق کا اندازہ لگا چکا ہوں، اور وہ واقعی سیٹھ موسیٰ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا کرمنل ہے۔ بس اب تم دیکھتی جاؤ کہ میں اس سیٹھ موسیٰ کا کرتا کیا ہوں، اور اسے کس طرح میں عدالت میں گھسیٹتا ہوں، اور اسے بتاتا ہوں کہ کسی بے گناہ کو کیسے جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ سسی جہاں پہ سانول کو کال کر کے بتاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب سیٹھ پکڑا جا چکا ہے سانول، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی تھانے دار نے سارے کے سارے ثبوت شہریار کو دے دیے ہیں، اور شہریار کے ہاتھ سیٹھ داؤد کے ثبوت لگ چکے ہیں۔ وہ سیٹھ داؤد نہیں بلکہ وہ سیٹھ موسیٰ ہی ہے۔ آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جب علی یار کو ساری حقیقت اس کا دوست بتائے گا تو علی یار پیا سے معافی مانگنے کے لیے جائے گا اور پیا علی یار کو معاف کر دے گی؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔